अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपारा अलिफ लाम मीम सूरह बक़रा है और आयत नंबर 37 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से सीखे चंद कलमात, फिर उनके ज़रिए से, उन कलमात के ज़रिए से तौबा की। इन्नहु वो तव्वाबुर रहीम, बेशक वो माफ़ करने वाला, वो रहमान है, रहीम है, यानी रहम करने वाला, वो तव्वाब और माफ़ करने वाला है। अब आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा, या इन तीनों को, आदम अलैहिस्सलाम को, बीबी हवा को और शैतान को, जो तीनों को ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया था, तो इसमें आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो उतारा गया था वो उतारा गया था श्रीलंका में, और हज़रत बीबी हवा को जो उतारा गया था वो अरफात के मैदान में नहीं, सऊदी अरब की तरफ उतारा गया था। फिर इनकी मुलाकात जो हुई ये अरफात के मैदान में हुई है। अरफात के मैदान में इनकी मुलाकात हुई है, जुम्मे के दिन हुए। ये भी आता है कि तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहे और तौबा करते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। गलती शैतान से भी हुई, गलती आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, लेकिन दोनों की गलती का जो रिएक्ट था वो अलग अलग था। शैतान अपनी गलती पर डट गया और उस चीज़ पर खड़ा रहा, हालांकि उसे पता भी था कि मैं गलत हूँ, अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ, मेरे रब का इनकार कर रहा हूँ, जो वो मुझे कहना चाह रहा है, मुझसे करवाना चाह रहा है, मैं उसका इनकार कर रहा हूँ। अगर वो ये कह ले कि भाई मुझसे गलती हो गई और तौबा कर ले, तो अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो गफ़ार है, अल्लाह तो गफ़ूर है। वो क्यों नहीं माफ़ करेगा? वो तो माफ़ करेगा, वो तो करीम है। लेकिन उसने माफ़ी नहीं मानी, बल्कि अपनी गलती पर डटा रहा। आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई, ख़ता उनसे भी हुई है, उन्होंने भी गलती की है अल्लाह की नाफरमानी करके, लेकिन 200 साल तक वो रोते रहे और अपनी गलती की माफ़ी मांगते रहे कि या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। और अकेले भटकते रहे दुनिया में, पूरी दुनिया में दो इंसान, दोनों ही अलग, एक दूसरे को ढूंढते रहे हैं और रोते रहे हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे हैं। 200 साल के बाद जाकर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, वो भी उन कलमात की वजह से, जो कलमात एक मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने लोहे महफूज पर देखे थे। वो देखा था कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह ये मोहम्मद कौन है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरा महबूब है, तेरी औलाद में से है। तो ये चीज़ आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में बैठ गई थी कि ये अल्लाह के महबूब हैं। तो जब उनकी तौबा कबूल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कहा था, या अल्लाह तुझे वास्ता है उस मोहम्मद का जो तेरा महबूब है, जो मेरी औलाद में से होगा, तो मुझे माफ़ कर दे। तो ये वो कलमात थे जो आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर लोहे महफूज में देखे थे और अल्लाह से सीखे थे। इन्हीं कलमात के बदौलत उन्होंने वास्ता देकर अल्लाह से दुआ मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। 200 साल की जुदाई के बाद इनकी आपस में मुलाकात हुई अरफात के मैदान में। एक इनमें से श्रीलंका में उतरा और एक जो है हिंदुस्तान में उतरा। फिर ये चलते रहे 200 साल तक रोते रहे और जाकर इनकी मुलाकात हुई अरफात के मैदान में। अरफात के मैदान में ये मिले हैं एक दूसरे से और रोए हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगी, फिर अल्लाह ने इनको माफ़ कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस वक्त आदम अलैहिस्सलाम के सामने इब्लीस के साथ अल्लाह ताला जो उसकी सज़ा सुना रहा था, उस वक्त अल्लाह ताला ने कहा था इब्लीस को कि इब्लीस ने कहा था, या अल्लाह मैं अफजल हूँ, मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। आदम जो है वो मिट्टी का बना हुआ है और मैं जो है आग का बना हुआ हूँ, तो मैं अफजल हूँ। और मैं, अगर मुझे छोड़ा गया और मुझे मुसल्लत किया गया इस यानी बनी नौ पर यानी आदम पर और उसके औलाद पर, तो मैं इन सबको तबाह कर दूँगा। ये शैतान का चैलेंज था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जाओ, तुम्हें आज़ादी है, तुम्हारे औलाद पैदल जाओ, सवार होकर जाओ, तबाह करो आदम को, आदम की औलाद को, लेकिन तुम्हारा ज़ोर मेरे खालिस बंदों पर नहीं चलेगा। जाओ, सामने से भी आओ इनके, और इनके सीधे तरफ से भी आओ, उल्टे तरफ से भी आओ, पीछे से भी आओ, हर तरफ से आकर इनको गुमराह करो। उसने कहा, मैं आऊँगा, इन आदम के सामने से भी आऊँगा, पीछे से भी आऊँगा, दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, मैं आदम और उसके औलाद को तबाह बर्बाद कर दूँगा, जहन्नुम हासिल कर दूँगा। इसलिए कुरान में अल्लाह ताला बार बार फरमाया, अदुव्वुम मुबीन, तुम्हारा खुला दुश्मन है इब्लीस, तुम्हारा खुला दुश्मन है, बनी नौ का खुला दुश्मन है, आदम अलैहिस्सलाम उसकी औलाद का खुला दुश्मन है। लेकिन बात हमारी समझ में आती नहीं। अब उस वक्त उसने एक चैलेंज किया था कि मैं इनको तबाह करूँगा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि मेरे खालिस जो मेरे बंदे हैं ना, उन पर तेरा कोई ज़ोर नहीं चलेगा, जा तुझे जो करना है कर ले। आदम अलैहिस्सलाम की ये सारी बातें सुन रहे थे।
ابلیس کے جانے کے بعد آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے تو اس کو اور اس کی اولاد کو مجھ پر اور میرے اولاد پر مسلط کر دیا، یہ تو ہم پر حاوی ہو جائیں گے، یہ تو پیادل بھی اور یہ تو سوار بھی، یہ تو ہم پر چڑھ دوڑیں گے، یہ تو ہمیں گمراہ کر دیں گے، ہم تو تباہ برباد ہو گئے، اگر ہم گمراہی میں آ گئے تو ہم تو تباہ برباد ہو گئے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا آدم جس طرح میں نے ان کو سہولتیں دی ہیں نا، اس طرح میں تجھے اور تیرے اولاد کو بھی سہولتیں دوں گا۔ پہلی سہولت تو تجھے یہ دوں گا، تجھ کو اور تیرے اولاد کو جب بھی جس حال میں بھی سچے دل سے مجھ سے معافی مانگو گے میں معاف کروں گا، اور جب تک کہ سانس غرغرے تک نہ آ جائے، حلق تک نہ آ جائے تب تک، کیونکہ حلق پر جب روح آتی ہے نا، روح نکلنے لگتی ہے، پیروں سے روح نکلتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ ٹانگوں سے جسم سے آتی ہوئی جب وہ حلق پر پہنچتی ہے، غرغرے پر، جیسے ہم کلی کرتے ہیں نا تو آواز آتی ہے غر، ایسے آتی ہے، تو یہاں پر روح نکلنے کی آواز آتی ہے غرغرے کی، اس کو کہتے ہیں غرغرے کی آواز۔ غرغرے کی آواز سے پہلے تک اگر تم نے اور تمہارے اولاد نے معافی مانگی تو میں معاف کروں گا، ہاں اس کے بعد معافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد آسمان کھل جاتے ہیں، اس کے بعد غیب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان تو غیب پر لانا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، یہ غیب پر ایمان ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی، یہ غیب پر ایمان ہے، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، یہ غیب پر ایمان ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جنت میں قبر میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ بھی غیب پر ایمان ہے۔ بلکہ ہم تو وہ قوم ہیں جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب رہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اپن تو ایسی قوم ہے، اپن کے لیے تو یہ بھی غیب ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قرآن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہمارے لیے تو یہ بھی غیب ہے۔ تو کیونکہ ہم نے غیب پر ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو غیب پر ایمان لے کر آئے گا ایمان اس کا قبول ہے۔ غرغرے کے ٹائم پر غیب ختم ہو جاتا ہے، آسمان ظاہر ہو جاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام واضح ہو جاتے ہیں، نظر آنے لگتے ہیں، جنت دوزخ کھل جاتی ہے، آسمان سے کنیکشن جڑ جاتا ہے، اب وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کرے تو وہ دیکھ کر توبہ کرے گا نا، دیکھ کر توبہ کرنے والی توبہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ وہ تو فرعون نے بھی کی تھی، فرعون کا جب موت کا ٹائم قریب آیا، جب وہ غرق ہونے لگا، جب اس نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، عذاب اترتا ہوا دیکھا، تب اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ الآن، اب تو نہیں چاہیے تمہارا ایمان، اور حضرت جبریل امین کو کہا کہ اس منحوس کا منہ بند کر دے، اس کے منہ سے میں اپنا نام نہیں سننا چاہتا۔ تو حضرت جبریل امین نے کیا کیا کہ مٹی اٹھا کر اس کے منہ میں بھر دی تاکہ وہ بول نہ سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو غیب کا ایمان منظور ہے نا، قبول ہے۔ یہ دیکھے کا ایمان تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے ہی نہیں، تو دیکھے والا ایمان تو چاہیے نہیں، اس لیے ایمان وہ جو کہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان لے کر آئے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی یہی لفظ ہے، یہی بات ہے، جب تک کہ توبہ تب تک قبول ہوگی جب تک کہ غرغرہ نہ ہو جائے، غرغرے سے پہلے تک توبہ قبول ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک بنی آدم توبہ کرتا رہے گا میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی آدم زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تو ڈھیر لگا دے۔ زمین سے آسمان تک کون گناہ کرتا ہے؟ اتنے گناہ تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک تو گناہوں کے ڈھیر لگا دے، پرواہ نہیں ہے مجھے، تو معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ میرا رب تو معاف کرنے والا ہے، ہم ہی معافی نہیں مانگنے والے، ہم ہی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنے والے ہیں، ہم ہی اللہ سے نہیں مانگنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت، اور پھر آدم کی دوسری خصلت بتا دوں میں آپ کو، آدم علیہ السلام سے ہی ہمارے پاس آ رہی ہے نا، گناہ بھی وہیں سے آ رہا ہے، نسیان بھی وہیں سے آ رہی، بھول بھی وہیں سے آ رہی، غلطی بھی، خطا بھی وہیں سے آ رہی۔ ہر انسان میں خطا بھی ہے، ہر انسان میں بھول بھی ہے، ہر انسان میں گناہ بھی ہے، یہ تو ہمارے مٹی میں ہے، ہم اس سے بچ نہیں پاتے، ہم اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ چلو اب کیا کرنا ہے؟ آدم علیہ السلام نے دوسرا کام کیا کیا؟ اپنی غلطی پر نادم ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اور مسلسل دعا مانگتا رہا۔ یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ خطا تو ہو گئی، غلطی تو ہو گئی، غلطی تو کر رہے ہیں ہم، انسان کہتے ہیں نا آدم خطا کا پتلا ہے، یہ ایک ہمارا ایک مشہور کہاوت ہے، آدم خطا کا پتلا ہے۔ تو واقعی خطا کا پتلا تو ہے، ہم خطا کے پتلے تو ہیں، لیکن کرنا کیا ہے ہم نے؟ اب دوسری حضرت آدم علیہ السلام کی خصلت بھی اختیار کرنی ہے، وہ کیا؟ معافی مانگنے والی۔ 200 سال تک روتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ 200 سال کو تھوڑا سا ٹائم پیریڈ تھوڑی ہوتا ہے، اور ہم کیا کریں؟ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیں، نادم ہو جائیے اللہ تو ہمیں معاف کر دیں ہمارے جتنے بھی گناہ۔ تو ہماری اس بات پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو معافی مانگنے کی بھی تو نوبت ہونا کہ بھئی ہم اللہ کے سامنے معافی مانگے۔ دوسری بات، غلطی ہو جائے تو ڈٹنا نہیں ہے شیطان کی طرح، ڈٹ شیطان گیا تھا،
آدم علیہ السلام نہیں ڈٹے تھے. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اپنے گناہ کا احساس کیا اور استغفار طلب کی اور معافی مانگی اور نادم ہوئے. شیطان نے کیا کیا؟ اپنی غلطی پر ڈٹ گیا. تو ڈٹنا نہیں ہے، کیونکہ ہم ابن ابلیس نہیں ہیں، ہم ابن آدم ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہم شیطان کی اولادوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم غلطی پر ڈٹ جائیں. اس لیے ہمیں اپنی غلطی پر یعنی احساس کرنا چاہیے اور ہمیں اس پر معافی مانگنی چاہیے. یہی طریقہ آدم علیہ السلام سے ہماری مٹی میں آ رہا ہے. ہماری یوں کہتے ہیں کہ ڈی این اے میں ایک چیز ہوتی ہے، خاندان کی وراثت سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے وراثت میں ملی ہوئی چیز ہے. ہر انسان کے ڈی این اے میں یہ چیز موجود ہے کہ توبہ کرے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور مانگتا رہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے والا بنائے. اللہ تو بے شک تواب الرحیم ہے، لیکن ہمیں بھی توبہ کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.